الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور اچھے نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعے کو میں نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ ذی الحجہ کا مہینہ اور خاص طور پر ذی الحجہ کی 10 تاریخ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ وہ ایک مثالی اور قیامت تک یاد کی جانے والی قربانی ہے جس کو ہم سنت ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن ایک قربانی نہیں، ایک سے زیادہ قربانی مومن کی زندگی میں آتی ہے، اور اس قربانی کو ادا نہ کرنے سے انسان گنہگار کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے۔ اور زندگی میں دین لانے کے لیے، اپنی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں اور پورے معاشرے میں دین لانے کے لیے قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ جس درجے کا تقاضا ہوگا اسی درجے کی قربانی دینی ہوگی، اور قربانیوں کی بنیاد پر مومن کے اعمال کے وزن کی حیثیت ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ آخر میں یہ گفتگو ادھوری چھوڑی تھی کہ جو کلمہ صحابہ نے پڑھا وہی کلمہ ہم اور آپ نے پڑھا۔ جو 5 وقت کی نمازیں صحابہ نے پڑھی وہی نمازیں بعد کے مسلمان بھی پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ پوری شریعت وہی ہے، پورا دین وہی ہے، پورا قرآن وہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت وہی ہے۔ اس سنت اور اس دین پر عمل کرنے والی جماعت بدلتی گئی، اس کی قربانیوں میں فرق آتا گیا، ان کے اخلاص میں فرق آتا گیا، ان کی نیتوں میں فرق آتا گیا۔ تو عمل تو سب نے ایک کیا، لیکن سب کے عمل کی حیثیت وہ نہ رہی جو ہونی چاہیے۔ اسی لیے ایک دین، ایک نبی، ایک اللہ اور ایک شریعت پر عمل کرنے اور ماننے کے باوجود اللہ نے جنت کے 8 درجے متعین کیے ہیں۔ 8 درجہ اللہ نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ ان 8 درجوں میں اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور 8 درجوں میں رہنے والے اور جنت کے 8 درجوں میں قیام کرنے والے، آرام کرنے والے، وہ سب اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ آخر اللہ نے جن بندوں کو
جنت کا پہلا درجہ دیا، ان کو دوسرے درجے میں کیوں نہیں رکھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی اگر جنت میں چلی گئی یا شوہر اگر جنت میں چلا گیا تو ہر جنتی اپنے رشتہ داروں کو جنت میں تلاش کرے گا۔ بیوی اگر جنتی ہے اور جنت میں چلی گئی اور تلاش کرے گی کہ میرا شوہر بھی دیندار تھا، میرا شوہر بھی نیک تھا، اور ہم دونوں نے اللہ کے دین پر عمل کیا، میں جنت میں ہوں، میرا شوہر جنت میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ بتائیں گے کہ تمہارا شوہر بھی جنت میں ہے، لیکن جنت کے جس اعلیٰ مقام پر تم ہو، تمہارا شوہر جنت کے اس اعلیٰ مقام پر نہیں ہے۔ تمہارے شوہر کا درجہ جنت کے دوسرے میں ہے، تیسرے میں ہے یا چوتھے میں ہے۔ جنت کا جو درجہ اس کے شوہر کو ملا ہوگا، بیوی کو اللہ بتائیں گے، یا بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو تلاش کریں گے تو شوہر کو بتایا جائے گا کہ تمہاری بیوی بھی جنتی ہے، لیکن تمہاری بیوی جنت کے اس اعلیٰ مقام پر نہیں ہے جس اعلیٰ مقام پر تم ہو۔ اور دونوں اپنے اپنے درجے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کی حرکات اور ایک دوسرے کے عمل سے واقف بھی ہوں گے، لیکن عمل میں اخلاص کی بنیاد پر، عمل میں قربانی کی بنیاد پر جو درجہ اللہ نے بیوی کو عطا کیا ہوگا وہ درجہ شوہر کو نہیں ملا ہوگا۔ ہیں دونوں جنتی۔ میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابی مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے تمام خطیب جمعے میں خطبہ میں اس کو پڑھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد بلا شبہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک تو ایمان لانے میں پہل انہوں نے کی، اور ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کی بنیاد پر مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا جس طریقے سے ابو بکر کو شکار ہونا پڑا، دوسرے لوگ بعد میں اس ظلم کا شکار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا، اور میں نے بتایا تھا کہ آقا نے کہا کہ میں نے جس کسی پر بھی ایمان اسلام کی دعوت پیش کی، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پش و پیش کیا، تأمل سے کام لیا، سوچنے اور سمجھنے کا موقع لیا۔ تنہا ابو بکر صدیق ہیں کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، توحید کا کلمہ پیش کیا، تو بلا چوں اور چرا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمہ توحید کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ جو اسلام دشمنی میں مکے میں بڑھا ہوا تھا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام دشمنی کی قیادت کی ہے، مسلم دشمنی کی قیادت کی ہے، اسلام کے خلاف انہوں نے مکے میں آوازیں بلند کی ہیں۔ یہ روایت اور یہ طریقہ صرف مکے میں نہیں رہا، بلکہ بعد کے زمانے میں بھی پوری دنیا میں الگ الگ ملکوں میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو آوازیں بلند ہوئیں، عام لوگوں نے اسلام کے خلاف آواز بلند نہیں کیا،
عام لوگوں نے مسلم دشمنی کا کوئی پروگرام نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ ہر دور میں اور ہر ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانے والے، زہر اگلنے والے، مسلم دشمنی کا بیج بونے والے، مذہب کے نام پر نفرت کا ماحول پیدا کرنے والے ہر دور میں چند ہی لوگ رہے۔ ان کی زہر افشانی سے، ان کے زہریلے بیان سے اور اسلام کے خلاف بولنے اور اسلام کے خلاف لکھنے کی صلاحیت اور طاقت کی بنیاد پر دوسرے لوگ ان سے متاثر ہوتے گئے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، بہترین مثال ہمارے سامنے ہمارے اپنے ملک کی ہے۔ یہاں مذہب کے نام پر پورے ملک میں نفرت کا ماحول جو بنایا گیا اور بنایا جا رہا ہے، یہ چند لوگ ہیں، اور ان کے اس زہریلے بیان کو نشر کرنے والے، ملک میں پھیلانے والے اور عام کرنے والے یہاں کی وہ میڈیا ہے جو نہیں چاہتی ہے کہ ہندو اور مسلمان اس ملک میں مل کر کے امن اور شانتی کے ساتھ رہیں۔ ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ گنتی کے چند لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو مذہب کے نام پر اور ہندو اور مسلمان کے نام پر ایک ماحول کھڑا کر دیا ہے۔ ٹھیک یہی حال مکے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت اسلام کے متعلق ان چند لوگوں نے اپنا رکھا تھا۔ آپس میں ان کی میٹنگیں ہوتی تھیں، خفیہ میٹنگیں ہوتی تھیں، لوگ طے کیے جاتے تھے کون کس کو کتنا زیادہ کلمے کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر ستائے گا۔ آج بھی ہے، جو جتنا زیادہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، پیغمبر کے خلاف جتنا زیادہ زہر اگلے گا، وہ اتنا زیادہ سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ کا حقدار ہوگا۔ وہ سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ کا حقدار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خون کے ریشے ریشے میں اسلام دشمنی بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبہ ابن ربیعہ، جو بڑا موٹا تازہ اسلام دشمن تھا، جس کے پیٹ نکلے ہوئے تھے، توند نکلا ہوا تھا، موٹے موٹے پاؤں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی ایک گلی میں پکڑ لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے اور دبلے پتلے آدمی تھے، بہت موٹے نہیں تھے، زمین پر پٹخ دیا، اور عتبہ ابن ربیعہ جوتوں سمیت حضرت ابوبکر صدیق کے پیٹ اور چھاتی میں چڑھ کر، جس کو زمین میں اچھلنا کہتے ہیں، اس نے پیٹ میں اور سینے میں اچھلنا شروع کیا۔ کیا حالت ہوگی کہ اپنے سے 2 گنا 3 گنا وزنی آدمی اگر ہماری چھاتی پر ناچے، ہمارے پیٹ پر ناچے، تو ہم جیسے لوگ تو شاید زندہ بھی نہیں رہے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جسم کی بناوٹ، ایمان کی طاقت، کہ عتبہ ابن ربیعہ ان کے بدن پر جوتوں سمیت کھڑے ہو کر سینے اور چھاتی میں چڑھتا ہے، اور اس پر بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ توحید کا انکار نہیں کیا، جوتا کھول کر کے اس قدر چہرے پر مارا ہے کہ حدیث میں ہے کہ لوگوں نے ابوبکر صدیق کو شکل سے پہچاننا چھوڑ دیا، پہچان میں نہیں آ رہے تھے، لوگ نہیں پہچان رہے تھے کہ ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے کے لوگ، ام تمیم کے لوگ آئے، ان کو جب پتہ چلا، ام تمیم کے لوگ آئے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، چہرہ بالکل سوجا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے، پہچان میں نہیں آ رہے ہیں کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے۔ انہوں نے قبیلے کی محبت میں، اسلام کی محبت میں نہیں، ابو بکر کے ایمان کی محبت میں نہیں، وہ جو برادرانہ عصبیت ہوتی ہے، خاندانی عصبیت ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے، برادری اور قبیلے کی جو عصبیت تھی، جو فیلنگ تھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے عتبہ ابن ربیعہ کو کہا کہ اگر میرے قبیلے کے اس فرد کو، ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم اس جان کا بدلہ ہم سارے قبیلے کے لوگ لیں گے۔ لوگ اٹھا کے ابو بکر صدیق کو گھر لے گئے۔ پورے ایک دن اور پوری ایک رات گزرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا پانی پی لے، بیٹا دودھ پی لے۔ اس حالت میں بھی کہ ایک دن اور ایک رات کے بعد ہوش آیا ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا پانی پی لے، بیٹا دودھ پی لے۔ کیا کہا؟ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب تک ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں کر لے گا، اپنے منہ میں ایک قطرہ پانی نہیں لے گا۔ حضرت ام جمیل آئیں، ان سے پوچھا گیا محمد رسول اللہ کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حال میں اٹھا کر دار ارقم، حضرت ارقم ابن ارقم صحابی کا وہ مکان اور وہ ہال جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ مسلمان جو ابتدائی درجے میں ایمان لائے تھے، زید ابن ارقم کے گھر میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے چہرے کو بوسہ دیا، رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلایا، تب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا۔ یعنی قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں کروں گا، میں دیکھوں گا نہیں اپنے آقا کو کہ جس نبی کی ذات پر میں ایمان لایا ہوں وہ نبی کیسے ہیں۔ ابو بکر صدیق نبی کی ذات کو دیکھنے کے بغیر پانی نہیں پیتے۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اسلام کو بھی دیکھا کہ ہماری زندگی میں اس نبی کا لایا ہوا دین ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ اس نبی کا لایا ہوا دین ہمارے گھر میں ہے یا نہیں؟ اس نبی کا لایا ہوا دین، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت خود میری اولاد کے اندر ہے یا نہیں؟ خود میری بیوی کے اندر ہے یا نہیں؟ میں بیوی کی ہر پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہوں۔ کیا کبھی ہم نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کبھی دیکھا کہ ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی مصیبت اور سب سے پہلا امتحان اس زمانے میں، جس زمانے میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، ساتھ دیا ابو بکر صدیق نے، ساتھ دیا حضرت خدیجہ نے۔ اس اول قربانی کی بنیاد پر اور اس قربانی پر قائم رہنے کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل مقام بلا شبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز الگ تھا۔ آپ کے دور میں یہ نہیں تھا کہ عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا کسی خاص نماز کے بعد 1 گھنٹہ تعلیم ہوگی۔ آپ مختلف انداز میں مختلف موقعوں پر دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، لوگوں کو شریعت سمجھاتے تھے۔ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرتی عبادت، خاندانی عبادت، گھریلو عبادت کیا ہے، کس طریقے سے اس عبادت کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے صبح کی نماز کے بعد پوچھ دیا، کل کس نے بیمار کی عادت کی ہے؟ کس نے آج بیمار کی عادت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں نے بیمار کی عادت کی۔ پھر اپنے سوال بدلا، کہا کہ کس نے آج روزہ رکھا، کل روزہ رکھا؟ یا رسول اللہ کل میں نے روزہ رکھا تھا۔ پھر سوال بدلا، کہا کہ کل کس نے کسی غریب کی مدد کی؟ صحابہ چپ ہیں، غربت کا دور ہے، تنگ دستی کا دور ہے، فتوحات کے دروازے کھولے ہوئے نہیں ہیں جیسا کہ بعد میں ہوا۔ کس نے کسی غریب کی مدد کی؟ ابو بکر صدیق اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں نے آج ایک غریب بے سہارا کی مدد کی۔ سوال پھر بدل گیا، کس نے کل کسی مظلوم کا ساتھ دیا جس پر ظلم ہو رہا تھا اور وہ کمزور ہونے کی وجہ سے ظلم سہ رہا تھا، اس کا ساتھ دینے والا، ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا؟ کس نے مظلوم کی مدد کی؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کل میں نے مظلوم کی مدد کی ہے اور میں نے ظالم کو ظلم کرنے سے روک دیا۔ سوال بدل گیا، پھر سوال ہوا، نماز جنازہ کل کس نے مسلمان کی پڑھی؟ کون ان کے گھر میں تسلی دینے کے لیے گیا؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے اس طریقے سے مختلف سوالات کیے۔ یہ سوال کا انداز ابو بکر صدیق کے حوالے سے بتانا ہے کہ میرے پیچھے صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ اے میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری اور قبیلے میں کوئی بیمار ہے تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد بیمار کی عیادت بھی کرو۔ تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں کوئی غریب ہے، تمہاری مدد کا منتظر ہے، کوئی بیمار ہے، خود بیمار ہے، اس کی بچی بیمار ہے، یا بھائی بیمار ہے، یا باپ بیمار ہے، یا بیوی بیمار ہے، اس نے ڈاکٹر کو دکھا رکھا ہے لیکن غربت کی وجہ سے اپنے بوڑھے باپ کی دوا خرید نہیں سکتا، اپنی اولاد کی دوا خرید نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول مدینے میں مسجد میں صحابہ کو سوال کے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے۔ اے نماز پڑھنے والوں، اگر اللہ نے تم کو صلاحیت دی ہے تو غریب کی مدد کرو، اس انتظار میں نہ رہو کہ وہ تمہارے پاس آ کر کے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اپنی غریبی کے حوالے دے گا، وہ تمہارے سامنے منتیں مانے گا، کئی طرح کے حوالے دے گا۔ نہیں، آقا نے کہا کہ کسی غریب، محتاج، بیوہ، مسکین، ضرورت مند کی مدد اس حال میں کرو کہ بڑے بھائی کی اگر تم نے مدد کی ہے یا اس کے بچوں کی مدد کی ہے تو تمہاری بیوی کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تو دونوں بھائی ہو، خون کا رشتہ ہے، تمہاری دونوں بیویوں کا خون کا رشتہ نہیں ہے۔ اگر تم نے بھائی کی مدد کی اور اپنی بیوی کو بتا دیا
تو بھائیوں کی بیویوں میں جو لڑائی ہوتی ہے اور معمولی معمولی بات پر ہوتی ہے تو ایک دوسرے پر احسان جتاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس غریب بھائی کی تم نے مدد کی ہے، علاج کے لیے پیسے دیے ہیں، یا اپنے بھتیجے کا ایڈمیشن کرا دیا اسکول میں، یا کتابیں خرید دیں، یہ تمہاری بیوی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہ احسان ہے۔ اس لیے کہ جب تمہاری بیوی تمہارے بھائی کی بیوی سے لڑے گی تو ان ساری چیزوں کو اٹک کر رکھ دے گی، وہ ذلیل ہوگی، وہ حق پر ہوتے ہوئے، وہ صحیح پر ہوتے ہوئے تمہاری بیوی کو جواب نہیں دے پائے گی، اس لیے کہ تمہارے شوہر نے اس پر احسان کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گفتگو میرے اچھے دوستو بغیر مصلحت اور بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ فتنوں کا ایک لامتناہی دروازہ جو کھل سکتا تھا، آقا نے اس کھلتے ہوئے دروازے کو پہلے ہی بند کر دیا۔ کسی کی مدد کرو، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، کیا ہے، کسی کو 5,000 روپیہ چیک دے رہے ہیں، غریب کی بیٹی میٹرک میں فرسٹ ہوئی، انٹر میں مزدور کے بیٹے نے اچھے نمبر سے انٹر پاس کیا، اب ہم اس کو جا رہے ہیں 10-15 آدمی کے ساتھ 5,000 10,000 کا چیک دینے، اور چیک دیتے ہوئے اس کی تصویر واٹس ایپ میں آئی، فیس بک میں آیا، ہم نے اس کو 10,000 دیا، لوگوں نے دیکھا کہ میں نے 10,000 دیا، 5,000 دیا، لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ اس غریب کی غربت کا فائدہ اٹھا کر ہم نے 10,000 سے اس کی مدد نہیں کی ہے، بلکہ اس کی غربت کا فائدہ اٹھا کر ہم نے اس کی غریبی سے فائدہ اٹھایا۔ ہم کو چناؤ میں کھڑا ہونا ہے، لوگوں کا ووٹ لینا ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، مولانا صاحب تو بہت بڑے سخی داتا ہیں، بہت مدد کرتے ہیں غریبوں کی۔ مشکل سے 2-4 معاشرے میں ایسے لوگوں کو ہم نے مدد کیا اور خوب واٹس ایپ میں تصویر چلائی، اپنے چمچوں کو کہا کہ اس کو ہر گروپ میں بھیجو، ہر گروپ میں چلاؤ، دیا 30,000 روپیہ۔ اس 30,000 روپیہ کے بدلے میں وصول کتنا کیا ہم جانتے ہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ ایسی مدد جس میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اللہ کے نزدیک کوڑی کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن جس مدد میں دکھاوا نہیں ہو، روپیہ نہیں دے سکتے، پیسہ نہیں دے سکتے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میٹھی بول بولنا صدقہ ہے، میٹھی بول بولنا صدقہ ہے۔ لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، میٹھے بول بولو، کڑوے بول نہ بولو۔ بھائی ہے تو بھائی سے میٹھی بول بولو، اختلاف ہو گیا ہے تو گرج کے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ چچا سے اختلاف ہو گیا ہے تو چلا کے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات بولنی ہے اگر اس کو آقا کہتے ہیں کہ میٹھے انداز میں بولو گے تو وہ تمہارا بھائی جو تمہارے اعتبار سے دشمن ہے تمہارا دوست ہو جائے گا۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ محبت اور میٹھی گفتگو کے ذریعے سے جو تمہارا مخالف ہے، جو تمہارا دشمن ہے، اللہ نے چاہا تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ آقا نے کہا کہ میٹھی بول بولنا صدقہ ہے۔ ایک اجنبی سے ملاقات ہوئی آپ کی، اس نے پوچھا کہ فلاں حاجی صاحب کا گھر کدھر ہے؟ آپ نے ان کو راستہ بتا دیا۔ اس نے پوچھا کہ کچہری کدھر سے کون سی سڑک جائے گی؟ آپ نے راستہ بتا دیا۔ ہمارے نزدیک دین کا کام نہیں ہے۔ آقا نے کہا کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا یہ صدقہ ہے۔
بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ہر صحابی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے رہا ہے۔ صحابہ خوش ہیں کہ اللہ کے رسول کے مطالبے پر ہم نے 1 دینار 2 دینار 5 دینار 1 درہم 10 درہم 100 درہم دیا۔ خوش ہیں کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ آقا نے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا تو میرا 1 دینار لگا۔ صحابہ چلے گئے۔ ایک صحابی گھر میں رو رہا ہے، زار و خطار رو رہا ہے۔ اس نے اعلان کر کے رونا شروع نہیں کیا، اپنے گھر میں رو رہا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اتنا غریب ہوں کہ آج تیرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اعلان کیا، لوگوں کو ترغیب دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فائدے بتائے، اجر و ثواب بتایا۔ اے اللہ میں اپنی غربت کی وجہ سے 1 درہم سے بھی مدد نہیں کر سکا، نہیں دے سکا۔ یہ صحابی تو اپنے گھر میں رو رہا نا، عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد گھر میں جا کر کے رو رہا ہے۔ صبح کی نماز میں سارے صحابہ آئے، سارے صحابہ آئے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو جو رات کو رویا تھا کہا کہ میرے صحابی کھڑے ہو جا، آخر تو نے کون سا صدقہ کیا؟ اللہ کے رسول صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کو توجہ دلانے کے لیے یہ انداز اپنا رہے ہیں، آخر تو نے کون سا صدقہ کیا کہ کل جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تھا، تمہارا صدقہ ان مال خرچ کرنے والوں میں سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے بتا دیا، لیکن نبی چاہتے تھے یہ انداز اپنا کر کہ وہ صحابی جو رات کو اللہ کے سامنے رویا ہے اپنی زبان سے بتائے کہ کیوں رویا۔ صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ میرے آقا کل آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی اور لوگوں سے آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سب نے اپنی حیثیت کے مطابق 1 درہم 2 درہم خرچ کیا، میرے پاس 1 درہم نہیں تھا۔ میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے رونا شروع کیا اور کہا کہ اللہ میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، تو نے مجھے غریب بنایا ہے اور میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتا ہوں، میں اپنی غربت اور تنگدستی پر راضی ہوں، تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ میں کچھ صدقہ نہیں کر سکا، اے میرے مالک آج میں ایک چیز صدقہ کر رہا ہوں کہ جن جن لوگوں نے مجھ کو تکلیف دی ہے، کبھی اگر کچھ مجھ کو ستایا ہے، گالی دی ہے، دکھ پہنچایا ہے، غیبت کی ہے، میری برائی بیان کی ہے، اے اللہ میں ان تمام ستانے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو، اپنے خلاف برائی بیان کرنے والوں کو، اپنے خلاف غیبت کرنے والوں کو، اے اللہ میں دل سے معاف کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مال خرچ کرنے والوں میں عثمان غنی بھی ہیں، جو سب سے رئیس، سب سے امیر ترین صحابی ہیں، جن کا لنگر مدینے میں آج بھی عثمان، ہوٹل عثمان کے نام پر آج بھی جاری ہے، جن کے کھجوروں کے باغات جو انہوں نے اپنی زندگی میں
مسکینوں کے لیے گفٹ کیا تھا، کھجور کے وہ باغات آج بھی ہیں، اور اس کی آمدنی دنیا کے مختلف ملکوں میں غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے نام سے مدینے میں بینک اکاؤنٹ آج بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی آمدنی اور ان سے حاصل رقم حضرت عثمان کے اس اکاؤنٹ میں رکھا جاتا ہے، اور مختلف موقعوں پر دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی کے اس پرسنل اکاؤنٹ سے مدد کی جاتی ہے۔ اتنا امیر ترین صحابی وہ بھی مجمع میں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں جو رئیس اور امیر ترین صحابی میں ہیں، لیکن آقا کہتے ہیں اس صحابی غریب کو جنہوں نے کوئی چیز صدقہ نہیں کیا، کوئی مال صدقہ نہیں کیا، کہ کل رات جو تو نے صدقہ کیا ہے، تمہارا کیا ہوا صدقہ تمام مال خرچ کرنے والوں کے صدقے سے بڑھ گیا، اس لیے کہ اس کے اندر جو للہیت تھی، جو اخلاص تھا، جو قربانی تھی، اور قربانی دینے کا جو جذبہ اور حوصلہ تھا، اللہ نے اس کی بنیاد پر اس کا مقام بلند کیا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو طاق میں رہتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، اوقات بتانے کے لیے۔ ایک آدمی مقتدی تھا، میرا مقتدی تھا، مجھ سے اختلاف تھا، مثال دے رہا ہوں، جب بھی میں کوئی مثال دیتا ہوں تو بات کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے، ٹھیک ہے نا؟ بس میں لکھا رہتا ہے پاکٹ ماروں سے ساودھان، دیکھا ہے کہ نہیں؟ بس میں لکھا رہتا ہے یا مال میں لکھا رہتا ہے پاکٹ ماروں سے ساودھان۔ ظاہر بات ہے کہ بس میں جتنے سواری ہیں وہ تو ناراض نہیں ہوتے ہیں، کری کیسا بس والا آنر ہے بھائی، سارے سواری کو جو ہے پاکٹ مار کہہ رہا ہے، نہیں، بس میں جو لکھا گیا ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ سواری کی شکل میں یہاں پاکٹ مار بھی ہو سکتے ہیں، مال میں خریدار کی شکل میں پاکٹ مار بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے لکھا رہتا ہے پاکٹ ماروں سے ساودھان۔ لیکن ہمارے ہاں بدنصیبی یہ ہے کہ ایک امام کو ایک مسجد سے خطیب کو نکال دیا گیا۔ کس بنیاد پر نکالا گیا علاقہ نہیں بتاؤں گا، وہ سود پر مستقل بیان کر رہے تھے، جھوٹ پر مستقل بیان کر رہے تھے۔ اس مسجد کے صدر نے کہا کہ یہ ہر جمعہ میں جو ہے سود پر اور جھوٹ پر بیان کرتے ہیں، اور کوئی موضوع نہیں ہے، اصل میں یہ ہم کو سناتے ہیں۔ حالانکہ امام کا ایسا کہیں کوئی مقصد نہیں تھا، ایسا کہیں مقصد نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالے سے اور مختلف عنوان سے دین صحابہ کو سمجھایا، اور یہ دکھایا کہ دین اختیار کرنے میں اور دینداری زندگیوں میں لانے میں جس کی قربانی جس بنیاد پر ہوگی اس کا اجر و ثواب اور جنت میں درجہ اسی جگہ ہوگا، اسی اعتبار سے ہوگا۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، میں مسجد کے باہر کسی کی دکان میں بیٹھا ہوا، وہ دکان میں گاہک کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، جماعت 1:30 بجے ہے، لیکن دکاندار 1:15 میں اٹھ کے چلا آیا کہ وضو کرنا ہے، اچھے سے وضو کروں گا، سنت پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا۔ گاہکوں کی پرواہ نہیں کی کہ کمپٹیشن کا دور ہے، ایسا نہیں ہے کہ میری ہی دکان ہے اس مارکیٹ میں، اس لائن میں۔ اس نے دنیاوی نقصان اور دنیاوی فائدہ کی پرواہ کیے بغیر دین کا نقصان اور دین کا فائدہ دیکھا کہ میں پہلے مسجد میں جاؤں گا، صف اول میں نماز پڑھوں گا، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا درجہ حاصل کروں گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا،
وہ آدھا گھنٹہ پہلے 20 منٹ پہلے مسجد آ گیا. ہم اسی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹول لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹھیک میں 1:23 منٹ 24 منٹ میں 25 منٹ میں آیا. 5 منٹ 2-4 منٹ پہلے آیا. میں نے وضو کیا، یا میرا وضو تھا، نماز میں شامل ہو گیا دوسری تیسری میں. اب بتائیے کہ جو گراہک، جو تاجر 1 بجے جماعت سے پہلے 15-20 منٹ پہلے مسجد آ گیا، اس نے گاہکوں کے چلے جانے کی پرواہ نہیں کی. گاہک چلے گئے، دوسری دکان سے سامان لیا. ایک مسلمان ایک ہی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اور میں بھی اسی مسجد میں اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنے میں ایک مسلمان نے اپنے دنیا کا نقصان سہا، لیکن دین کا نقصان برداشت نہیں کیا. اس کے پیش نظر تھا پہلی صف میں نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اس نے دین کا نقصان نہیں ہونے دیا، اس نے دنیا کا نقصان برداشت کر لیا. میں بیکار بیٹھا ہوا تھا، میرا کچھ نقصان نہیں ہوا. میں نے 4 رکعت نماز پڑھی. ایمانداری سے حساب لگائیے، کیا عقل یہ بات کہتی ہے کہ دونوں کے 4 رکعت نماز کا ثواب ایک ہو؟ دونوں کے 4 رکعت نماز کا ثواب ایک ہو؟ نہیں. اس تاجر نے 4 رکعت کی نماز میں دنیا کو قربان کیا، دنیا کے نفع کو قربان کیا، اور میرا 4 رکعت کی نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوا. تو قربانی کی بنیاد پر ہر نمازی کے نماز کا ثواب الگ الگ ہے. پڑھ تو سب رہے ہیں ایک امام کے پیچھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ بعض لوگ بھی پڑھے، لیکن بعض لوگ دوسری صف میں، تیسری صف میں، چوتھی صف میں. دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر جس کی جتنی قربانی ہوگی اس کا اجر و ثواب اس عمل میں اتنا بڑھا ہوا ہوگا. اور قربانیوں کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر اور نیتوں کے درست ہونے کی بنیاد پر اللہ اس عمل پر اجر مرتب کرتے ہیں. کیا مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم تھا کہ میں انار کے درخت کے نیچے ایک طالب علم اور ایک استاد کے ذریعے جو مکتب قائم کر رہا ہوں دیوبند کی چھتہ مسجد کے برآمدے میں، یہ ایک دن ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہوگی، اور قرآن اور حدیث کا علم اور علم کا چراغ پوری دنیا میں روشن ہوگا. ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کو معلوم تھا. اللہ جانتے تھے، اور اللہ دیکھ رہے تھے کہ قاسم نانوتوی جس اخلاص اور جس درد سے تم نے ہندوستان میں آزادی کی راہ میں قربان ہونے والے علماء اور اس کی بنیاد پر معاشرے میں علماء دین کی کمی کی بنیاد پر مسجدوں میں امامت کون کرے گا، خطابت کون کرے گا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کون رکھے گا، مسلمانوں کی دینی رہنمائی کون کرے گا، ان تمام پہلوؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو نے چھتہ مسجد کے جس انار کے درخت کے نیچے مکتب قائم کیا ہے. میں جانتا ہوں یہ مکتب آنے والے وقت میں اسلامی یونیورسٹی کا ایک بیج ہے. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں اسے اس علم دین کا وہ چراغ بناؤں گا کہ ہندوستان میں اس چراغ سے ایک نہیں لاکھوں چراغ جلیں گے. کیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم تھا کہ نظام الدین بستی میں بنگلے والی مسجد میں، جس مسجد کا میں امام ہوں، اور میں لوگوں کو مزدوری دے دے کر کے نماز پڑھوا رہا ہوں، مزدوری دے دے کر کے میوات کے لوگوں کو پکڑ کر کے، ارے بھائی مجھے میری ایک بات سن لو. کہا کہ تمہاری بات کیوں سنی، ہم تو بازار میں مزدوری کے لیے آئے ہیں. کتنی مزدوری ہے، کتنی داڑھی ہے تمہاری، اتنی مزدوری ہے. 10-20
میواتیوں کو، گجراتیوں کو مزدوری دے کر کے بنگلے والی مسجد کو آباد کیا، بنگلے والی مسجد میں جماعت قائم کی، اور یہ اندازہ لگا لیا کہ دلی جیسا شہر جو ہندوستان میں کئی سو سال تک مرکز رہ چکا ہے، راجدھانی رہ چکی ہے، وہاں کی مسجد میں یہ حال ہے۔ نظام الدین جیسی بستی میں جو اللہ والوں کی بستی ہے اور چند گز کے فاصلے پر نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، وہاں لوگ اس مزار میں ولی کو سجدہ تو کرنے جاتے ہیں لیکن اللہ کو سجدہ کرنے نہیں آتے۔ ولیوں کے سامنے سر جھکانے تو جاتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے سر جھکانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تڑپ اور یہ قلق حضرت مولانا الیاس کے دل میں پیدا ہوئی۔ اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا، اس قربانی کو قبول کیا، اور اللہ نے اس بنگلے والی مسجد کو پوری دنیا کے لیے دین کا مرکز بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں؟ کیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا علم تھا کہ نظام الدین کی بنگلے والی مسجد آنے والے دنوں میں ساری دنیا میں دین کا مرکز بنے گی؟ یہ مسجد، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ مولانا الیاس امیر بننے کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، ذمہ دار بننے کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، ساری دنیا میں ان کا نام و نمود ہو جائے اس لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ ڈرتے تھے۔ جبکہ ان کی زندگی میں جماعت کا یہ کام جب چلا اور بہت چلا تو مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر 8 جلدوں میں معارف القرآن ہے، بہت ساری مسجدوں میں ہوگی معارف القرآن، 8 جلدوں میں قرآن کی اردو اور سب سے آسان اور سب سے بہترین تفسیر ہے قرآن سمجھنے کے لیے، عوام کے لیے اور علماء کے لیے تو ہے۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کرنے کے لیے مولانا نظام الدین کے پاس گئے، یہ مولانا الیاس کے پاس گئے اور کہا کہ مولانا میں ڈرتا ہوں کہ جو کام میں نے شروع کیا ہے کہیں اللہ اس کو ریاکاری پر محمول نہ کر دے، میری شہرت کی بنیاد پر میرا اجر ضائع نہ کر دے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا، آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا، یہ استدراج نہیں ہے، یہ استدراج نہیں ہے۔ استدراج کہتے ہیں 3 چیزیں سمجھیں، ایک ہے معجزہ جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، انہونی، اور وہی چیز اگر ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو کرامت، انہونی، اور وہی چمکار اور وہی انہونی کسی غیر ایمان والے سے ظاہر ہو جائے تو وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ وہ استدراج ہے، وہ گمراہی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب پوچھا مولانا الیاس نے کہ اس یقین کے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کہا کہ آپ کا ڈر اور خوف کہ کہیں اللہ میرے اس عمل کو ضائع نہ کر دے، ریاکاری کی بنیاد پر آپ کے دل میں جو ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے یہ آپ کے اخلاص کی گواہی دے رہا ہے، آپ کے للہیت کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کام آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے شروع کیا ہے۔ اللہ نے مولانا الیاس کی اس قربانی کو کتنا قبول کیا، اس کو سمجھانے کے لیے کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھوں دیکھی کتاب ساری دنیا میں، سارے شہر میں، سارے محلے میں ہر مسلمان دیکھ رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ قربانیوں کی بنیاد پر۔ دعوت کی اس کام کو چلانے کے لیے محنتیں ہوئیں، اور جن لوگوں نے پہلے دور میں محنت کی، آج تو دعوت کا دور ہے، دعوت کے لیے دعوت کا دور ہے، جہاں بھی جاؤ وہاں دعوت، جہاں بھی جاؤ وہاں دعوت۔ لیکن ایک دور ایسا تھا کہ مسلمانوں کو جب نماز کی دعوت دی جاتی تھی اور بستیوں میں مسلمان پھرتے تھے تو مسجدوں میں آ کر کے ان کے بستر پھینک دیے جاتے تھے، ان کے کھانوں میں ریت ملا دیا جاتا تھا، ان کے پانی میں نمک ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ کرنے والے غیر مسلم نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ مسلمان تھے۔
نفرت تھی، عداوت تھی۔ آج بھی دیکھو بہت ساری مسجدوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری مسجد میں وہابیوں کا داخلہ بند ہے، لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی، مسلمان تو صرف مسلمان ہوتا ہے، مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا، مخاطب کر کے، کہ بھائی بیگن بڑی اچھی سبزی ہے۔ اس نے کہا ہاں حضور، بیگن بہت اچھی سبزی ہے، بہت لذت دار ہے، اور بیگن ایسی سبزی ہے کہ اس کے سر میں تاج ہوا کرتا ہے، وہ جو ڈنٹی ہوتی ہے تاج ہوا کرتا ہے۔ چند ہفتوں کے بعد مجلس لگی، بادشاہ نے کہا کہ ارے بھائی، بیگن بہت بری سبزی ہے۔ کہا کہ ہاں حضور، واقعی بیگن بہت بری سبزی ہے، اتنی بری سبزی ہے کہ اس کے سر میں کیل اور کانٹی ہوتی ہے۔ کہا کہ عجیب بیوقوف ہو، اسی مجلس میں جب میں نے بیگن کی تعریف کی، اسی مجلس میں جب میں نے بیگن کی تعریف کی تو تم نے بیگن کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی، اور آج اسی مجلس میں جب میں بیگن کی برائی بیان کر رہا ہوں تم بھی بیگن کی برائی بیان کر رہے ہو۔ وزیر نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ حضور، میں بیگن کی تعریف اور بیگن کی برائی نہیں کر رہا ہوں، جو چیز آپ کو پسند ہے میں نے اس کی پسند کا لحاظ رکھا، اور جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے میں نے اس کی پسند کا لحاظ رکھا۔ مسلمان تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند کا خیال رکھے، یہ نہیں کہ دیوبندی کو کیا پسند ہے، بریلی کو کیا پسند ہے، وہابی کو کیا پسند ہے، نہیں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے۔ اللہ کو اللہ کے سامنے جھکنا پسند ہے، ولیوں کے دربار میں جھکنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ولیوں کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے جھکنا پسند ہوتا تو نبی اپنی آخری زندگی میں دعا نہیں کرتے، اللہم لا تجل قبری مسجدہ، اے اللہ میرے انتقال کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ لعن الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان کی قبرگاہ کو، ان کے مزار کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ مومن اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے اور ولیوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو پسند ہے وہی مومن کو پسند ہونا چاہیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے وہی مومن کو ناپسند ہونا چاہیے۔ پرانے لوگ 50-60 سال کے جو لوگ ہوں گے انہوں نے نہر میں، ندی میں، تالاب میں مچھلی کا شکار کیا ہوگا بنسی سے، ٹھیک ہے نا؟ 2 شکار کرنے والے بنسی سے، 2 ساتھی کہا کہ چلو آج مسجد میں تالاب میں مچھلی کا شکار کرتے، مچھلی مارتے، اور وہ بنسی سے مچھلی مارنے میں جو لذت ہے وہ مارکیٹ کی مچھلی میں نہیں ہے، وہ ایک شکار ہے نا۔ ایک ساتھی پیزا لے کے گیا، پیزا، برگر، دوسرا ساتھی گیلی زمین خریدا اور پتے میں، کاغذ میں، وہ کیچوا جانتے ہیں نا، کیچوا، ہم لوگ اس کو جھارکھنڈ میں جوکٹی بولتے ہیں نا، وہ اٹھا کے لے گیا۔ اس نے کہا کہ تم کتنے گندے آدمی ہو یار، کتنے جاہل آدمی ہو، ارے زمین سے یہ کیڑا لے جا رہے ہو، میں دیکھوں، میں پڑھا لکھا ہوں، عقل مند ہوں، میں برگد لے جا رہا ہوں، پیزا لے جا رہا ہوں۔ اس نے کانٹے میں تھوڑا تھوڑا کر کے سارا پیزا ڈال دیا، سارا برگر ڈال دیا، ایک مچھلی نہیں ہے۔ اس نے ایک چارہ ڈالا، ایک ٹکڑا، 2 چارے میں اس نے 1 کلو مچھلی مار لیا۔ اس نے کہا کہ ارے بھائی، میں تو مچھلی کو پیزا دے رہا تھا، برگر دے رہا تھا، آج تم کیڑا دے رہا تھا۔ اس ساتھی نے کہا کہ تمہاری بھول یہ ہے
کہ تم نے اپنی پسند کا خیال رکھا، تم نے مچھلی کی پسند کا خیال نہیں رکھا۔ تالاب سے مچھلی کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو یہ دیکھے گا کہ مچھلی کو کیا پسند ہے، وہ نہیں دیکھا گیا کہ ہم کو کیا پسند ہے۔ تم نے دیکھا کہ پیزا تم کو پسند ہے تو لہٰذا مچھلی کو بھی پیزا پسند ہے، نہیں، میں نے دیکھا کہ مجھ کو کیا پسند ہے یہ نہیں، مچھلی کو کیا پسند ہے تو مچھلی کو یہ چارہ پسند ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، بہت سی چیزوں کو تم اچھا سمجھتے ہو حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے، اور بہت سی چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو، کراہیت سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بری چیز نہیں ہے۔ تو جس عمل میں اور جس دین میں اور جس شریعت میں عمل کرنے کی بنیاد پر قربانی کا لیبل بڑھا ہوا ہوگا، اس کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بھی بڑھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔